بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اس میں غیر متمکن کی قسمیں۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ سابقہ سبق میں اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن، اس کی تعریفات ساری پوری تفصیل کے ساتھ وہ گزر چکی ہیں۔ تو پہلی قسم ہے مضمرات، دوسری اسماء اشارات، تیسری اسماء موصولات، چوتھی اسماء افعال، پانچویں اسماء اصوات، چھٹی اسماء ظروف، ساتویں اسماء کنایات اور آٹھویں قسم ہے مرکب بنائی۔ تو سب سے پہلی قسم ہے مضمرات۔ مضمرات مضمر کی جمع ہے اور مضمر کو ضمیر بھی کہتے ہیں، اور ضمیر کی جمع آتی ہے ضمائر۔ ضمیر کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ کیا ہوا، اور اصطلاح میں ضمیر وہ اسم کہلاتا ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ اصل میں یہ ضمائر ہر زبان میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ کلام کو مختصر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر جب آؤں گا، یا آپ یوں کہتے ہیں کہ زید میرے گھر آیا تو میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، تو میں نے اس کے لیے، یہ اس ضمیر ہے یہاں۔ ویسے تو یوں کہنا تھا کہ میں نے زید کے لیے دروازہ کھولا، پھر زید اندر آیا، پھر زید کمرے میں داخل ہوا، پھر زید کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں بار بار نام لینا ایک تو وہ سامع کو، سننے والے کو وہ تنگی میں ڈالتا ہے، اور کلام بے جا لمبا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ ضمائر کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ اندر آیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا، میں نے اس سے کہا، اس نے مجھے کہا۔ تو یہ ضمائر ہر زبان میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو عربی میں جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں ان مقاصد کے لیے، ان کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ تو ضمیر کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر: مرفوع، منصوب اور مجرور۔ پھر جو مرفوع اور منصوب ہیں ان 2 قسموں کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک متصل ایک منفصل۔ تو اس طریقے سے یہ 5 قسمیں ہو جاتی ہیں ٹوٹل، یعنی مرفوع کی 2، متصل اور منفصل، منصوب کی 2 یعنی متصل اور منفصل، 4 ہو گئی، اور مجرور متصل۔ اور مرفوع اور منصوب کی تو 2 قسمیں ہیں، لیکن مجرور کی ایک ہی قسم ہے، اور ہر قسم میں چونکہ 14 ضمیریں ہیں اس لیے 70 ضمائر کل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان 5 قسموں کی تعریفات یاد کر لینی چاہیے، یعنی پہلے یہ سمجھنا چاہیے 5 قسمیں کیسے بنتی ہیں، پھر ان کی تعریفات یاد کرنی چاہیے، پھر وہ ضمائر ذکر کرنی چاہیے۔ تو پہلی قسم ہے ضمیر مرفوع متصل۔ یہ وہ ضمیریں ہوتی ہیں جو فعل سے مل کر آتی ہیں اور ترکیب میں ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل ہوتی ہیں۔ فاعل کی مثال جیسے نصرتا، اور نائب فاعل کی مثال جیسے نصرتو۔ اس میں دونوں جو ضمیریں تا، نصرتا میں مخاطب کی جو تا ہے یہ ضمیر فاعل بن رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، اور نصرتو میں تا ضمیر متکلم کی یہ نائب فاعل بن رہی ہے۔ دوسری قسم ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ یہ وہ ضمیریں ہیں جو فعل سے الگ آتی ہیں اور ترکیب میں فاعل یا مبتدا یا خبر ہوتی ہیں، جیسے انا مسلمن۔ انا مسلمن میں یہ ضمیر جو مرفوع منفصل ہے یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی تو نہیں ہے کیونکہ فعل ہی نہیں ہے، تو یہ ضمیر انا بن رہی ہے مبتدا۔ دوسری مثال ہے راغب انت، اس میں انت ضمیر یہ خبر بن رہی ہے، اور ما قام الا انا، اس کے اندر یہ انا ضمیر
یہ فائل بن رہی ہے اور مرفوع منفصل ہے، یعنی فعل سے الگ ہے یہ۔ تو بہرحال دوسری قسم مرفوع ضمیر مرفوع منفصل۔ تیسری قسم ہے ضمیر منصوب متصل، یعنی وہ ضمیریں جو فعل سے ملی ہوئی آتی ہیں اور ترکیب میں مفعول بھی ہوں۔ ایسے حرفوں سے ملی ہوئی ضمیریں جو اسم کو نصب دیتی ہیں وہ بھی اس کی مثالوں میں آ جائیں گے۔ فعل سے مل کر آئیں، جیسے ضربنی ضربنا، یہ تو واضح ہے۔ اور اسم جو ہے ایسے حروف سے مل کر آئیں جو نصب دیتے ہیں، جیسے انی، انا، انکا، یہ حروف مشبہ بالفعل۔ اور چوتھی قسم ہے ضمیر منصوب منفصل، یعنی وہ ضمیریں جو فعل سے الگ آتی ہیں اور ترکیب میں مفعول بھی بنتی ہیں، جیسے ایاک نعبد۔ اور پانچویں قسم ضمیر مجرور متصل، یہ وہ ضمیریں ہیں جو حرف جر سے یا مضاف الیہ سے مل کر آتی ہیں اور ترکیب میں مجرور یا مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں۔ اور اگر بنانا چاہیں تو ضمیر مجرور متصل بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے، وہ ایسے کہ مجرور متصل بحرف جر، جیسے لی لنا، اس میں حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور مجرور متصل باضافت، یعنی مضاف کی وجہ سے مجرور، جیسے داری، دارونا، دارو کا، دارو کما، دارو کم، دارو کی، دارو کما، دارو کنہ، دارو، داروہما، داروہم، داروہا، داروہما، داروہن، اسی طرح غلامی، غلامنا، قلمی، قلمنا وغیرہ۔ تو بہرحال یہ تو پانچوں قسموں کی تعریفات آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ تو اب ضمائر شروع کر لیتے ہیں۔ ضمیر جو متصل ضمیریں ہیں، مرفوع متصل، پہلی جو قسم جو ہے 14 ضمیریں، جیسے ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتنا، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ ایسی ضمائر مرفوع منفصل، انا نحن، انت انتما، انتم انتی انتما، انتنا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن۔ تو یہ دو قسموں کی میں نے عرض کر دی۔ بقیہ دو قسمیں، بقیہ 3 اقسام اور ان کی کچھ تھوڑی سی اور کچھ وضاحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کروں گا۔